السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 اور 42، دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم اہل ایمان کو ایک اہم چیز کا حکم دیا ہے۔ ہمارے اسلاف کہتے تھے کہ قرآن کریم میں جہاں پر یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ استعمال ہے، اس میں اللہ رب العالمین کسی اچھی بات کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، کسی اچھے کام کے عمل کرنے کا مکلف بنا رہا ہے، یا پھر کوئی بری بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے، منع کر رہا ہے۔ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ بہت ہی اہم حکم ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، اللہ رب العالمین کو بہت یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو اور بہت زیادہ ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو تم بہت یاد کرو، اللہ کا بہت ذکر کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ہر صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے کہ کچھ لمحہ کے لیے، کچھ گھنٹے کے لیے سوئے تھے، اللہ کے فضل سے بیدار ہو گئے، ورنہ کیا گارنٹی تھی کہ بستر پر سوئیں گے صبح نصیب ہوگی کہ نہیں نصیب ہوگی؟ کوئی گارنٹی نہیں تھی، مگر اللہ رب العالمین نے ہماری جان کو، ہماری روح کو واپس کر دیا۔ جب آدمی سوتا ہے تو ایک قسم کی اس کے پر موت طاری ہو جاتی ہے، آدمی بے خبر ہو جاتا ہے، آدھی موت ہے یہ نہیں۔ پھر آدمی بیدار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جگاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کی سانس آ رہی ہے، دنیا میں زندہ ہے، صبح اس کو مل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حکم دے رہا ہے تم اللہ کو بہت یاد کرو۔ سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعہ کی نماز جب ختم ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی بزنس کرو، کاروبار کرو، پیسہ کماؤ، کام کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بزنس اور تجارت میں اس قدر مگن نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ۔ وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تم اللہ کو بہت یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اسی صورت میں ملے گی جب ہم اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کو یاد کریں گے۔ کامیابی مل ہی نہیں سکتی ہے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر۔ کامیاب ہوگا وہ آدمی جو اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے حکموں پر نچھاور ہوتا ہے، اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مہمانوں کی عزت کرو، سچ بولو۔ بہت ساری نیکیوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، بہت ساری باتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن دیگر عبادتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ بہت کرو، لیکن ذکر جیسی عبادت کا جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا تو اس کے ساتھ یہ کہا کہ بہت یاد کرو، ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر، زیادہ یاد کرو۔ دیگر عبادتوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کرو، یہ کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا، کہا سچ بولو، کہا امانت دار بنو، حکم دیا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ وہاں پہ بہت زیادہ کثیر کا لفظ نہیں ملے گا آپ کو، یہاں پر جو کثیر کا ذکر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہماری زبان تر رہے، زبان کا بنانے والا اللہ ہے۔ ہم جو بول رہے ہیں
بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، قوت گویائی اللہ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو گونگا بھی بنا سکتا تھا۔ یہ ذکر ایک بہت ہی آسان عبادت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح شام دن رات ہم جب چاہیں جیسے چاہیں اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ دیگر عبادت کا معاملہ ایسا ہے کہ کچھ ڈسپلن دیا گیا ہے، وضو بناؤ گے تبھی نماز پڑھو گے، قبلہ رخ ہونا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا، پاک لباس پہننا پڑے گا۔ آدمی بے وضو ہو پھر بھی ذکر کر سکتا ہے، سو رہا ہے پھر بھی ذکر کر سکتا ہے، بستر پر ہے پھر بھی ذکر کر سکتا ہے، آدمی ناپاک ہے پھر بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے۔ تو ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو بہت ہی آسان عبادت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی ہے اس آدمی کے لیے جو عمر دراز ہو چکا ہے۔ ایک صحابی آئے جو عمر دراز تھے، انہوں نے کہا کوئی ایسی عبادت بتائیے جس کو میں کر سکوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو نصیحت فرمائی، کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ لہذا ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح و شام اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ بڑی اہم عبادت ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم جب اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے تو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، کامیابی زندگی ملے گی، خیر و برکت حاصل ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ ہم گناہ سے محفوظ ہوں گے۔ غیبت، چغل خوری، جھوٹ، بہتان، الزام تراشی، یہ مختلف قسم کی جو زبان کی غلطیاں ہیں، اللہ کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے، اور ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، دلوں کو سکون اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ آدمی جس قدر اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اتنا ہی وہ پرسکون زندگی حاصل کرے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی دنیا کی فضولیات کو اور دنیا کے اندر جو فضول باتیں ہوتی ہیں ان سب چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے ہم اپنے صبح و شام کے اوقات میں اللہ کو یاد کرنے کی ایک وقت بنائیں اور ایک وقت نکالیں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ اس کے بڑے فائدے زندگی میں حاصل ہوں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔